سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بأداب كل ملوم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اغثنا یا رسول اللہ، اغثنا یا حبیب اللہ. مدد کن یا رسول اللہ، مدد کن یا حبیب اللہ. میرے روحانیت چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، ہم نے سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے کلمہ طیبہ سے حفاظت کا، اس میں اس سے پہلے ہم گھر کی حفاظت، گاڑی کی سواری کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، اپنی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے عمل کر رہے ہیں. آج ہم آپ کو گھر میں، دکان میں، آفس میں موجود مال کی حفاظت کے اعمال بتائیں گے کہ آپ کلمہ طیبہ کی برکت سے کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. میرے دوستو، کلمہ طیبہ اللہ وحدہ ولا شریک کا سب سے پسندیدہ کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کی پرچی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو اللہ کے ہاں کلمہ طیبہ کی برکات، کلمہ طیبہ جو ہے وہ ساری زمین و آسمان کی چیزوں پر بھاری ہے. تو میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے مال کی حفاظت سے کہ اپنے جان و مال، عزت، آبرو کو کیسے آپ حاسدین کے حسد، ظالموں کے ظلم، جادوگروں، فرعونوں جیسے ظالم جادوگروں کو جو دنیا پر انسان ہوتے ہوئے اپنے جادو بد عملیات کی وجہ سے خود کو فرعون کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم بھی فرعون ہیں، اس زمانے کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے کاروبار پر جادو کرتے ہیں، ان کے مال پر جادو کرتے ہیں. ان ظالم جادوگروں اور بد نظروں، جنات، جادو کے لیے ہم آپ کو آج کلمہ طیبہ کا ایسا طاقتور ترین عمل بتائیں گے جو بزرگان دین نے تعلیم فرمایا اور جس سے بزرگان دین نے اپنے حفاظت کی اور اپنے مریدین کو تلقین فرمائی کہ وہ کس طرح اپنے حفاظت کر سکتے ہیں جان و مال کی. میرے دوستو، عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ روحانیت چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں. تو میرے دوستو، مال کی حفاظت کے لیے جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تو میرے دوستو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کرنی ہے اپنے مال کی حفاظت کی غرض سے، جس میں آپ سورۃ فاتحہ شریف کے ساتھ 7 بار سورہ قریش ملا کر پڑھیں گے. دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ 7 بار سورہ قریش ملا کر پڑھیں گے. پہلی رکعت میں بھی 7 بار اور دوسری رکعت میں بھی 7 بار. تو اس کے بعد یہ 2 نفل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنے کے بعد آپ اللہ کریم سے اپنے مال کی حفاظت کی دعا مانگیں گے. دعا مانگ کر اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ ایک پرچی پر کاغذ کے سفید ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ لیں گے. لکھنے کے بعد اس پر 313 بار اول آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر دم لگا لیں گے. دم لگانے کے بعد آپ اس کو جو آپ کے گھر کی مین انٹرنس ہے یا آپ کی دکان کی مین انٹرنس ہے، اس کی اندر والی سائڈ پر آپ وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا لگا لیں گے.
لکھنا آپ نے خود ہے، پاک صاف باوضو ہو کے 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کر کے آپ نے کلمہ طیبہ کو لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے جان و مال کی جو جگہ ہے، گھر کے داخل ہونے کی جگہ، کاروبار کے داخل ہونے کی جگہ، دکان کی وہ جگہ جہاں پہ آپ نے مال رکھا ہوا ہے، وہاں پر آپ لگا دیں گے۔ اور پھر آپ روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد نماز مغرب روزانہ 11 بار، 3 دفعہ اول 3 دفعہ آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کلمے پر جو لکھ کے آپ نے لگایا اس پر دم لگا لیں گے، اس پہ روزانہ دم کرتے رہیں گے، اور اسی نیت سے اپنے مال پر دم کریں گے، انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی، اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائیں گے اس کلمے کی برکت سے۔ میرے دوستو، یہ اعمال بہت خاص اعمال ہیں، آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ اعمال کرتے رہیں اور ان اعمال کی برکت سے مکمل استفادہ حاصل کریں۔ میرے دوستو، ان اعمال سے آپ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، کبھی بھی اس بات سے گریزاں نہ ہو کہ ہم کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن پاک کو شفا بنایا ہے، اللہ نے ہر چیز پہ قرآن پاک کی برکات نازل فرمائی ہیں، تو آپ اس سے استفادہ لیں۔ کیوں آپ کسی عامل بابے کے پاس، جعلی جھوٹے پیر کے پاس جا کے، کسی ڈرامے باز عامل کے پاس جا کر اس کے گھنٹوں بیٹھ کے اس کے پاس باتیں سنیں اس کی، اور اس کو پھر اپنی جیب سے مال نکال کر دیں؟ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے زندگی گزاریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ قرآن ہماری گائیڈ لائن ہے، حدیث ہمارے پاس گائیڈ لائن ہے، قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن پاک کو لازم پکڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کریں، اور حدیث مبارکہ سے گائیڈ لائن لیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے، جو انہوں نے جادو کے لیے کیے، جو دشمنوں کے لیے کیے، جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائیں، وہ پڑھیں اور وہ اعمال کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری آل۔ تو اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے پیچھے چلیں، انہیں دیکھیں، ان سے ملیں، جو کامل اولیاء ہیں ان کے مزارات پر حاضری دیں، وہاں جا کے اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، نہ کہ کسی بزرگ سے، کسی عامل بابے جعلی ڈھونگی پیر سے آپ نے کچھ مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کسی بھی صاحب مزار اور ولی اللہ کے مزار پہ جا کے آپ نے بیٹھ کے اللہ سے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینتن پاک کے وسیلے سے آپ نے دعائیں مانگنی، اللہ کریم آپ کی سب دعائیں پوری فرمائیں گے۔ اللہ کریم دعاؤں کے سننے اور قبول کرنے والا وحدہ لا شریک رب ہے۔ میرے دوستو، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو کلمہ طیبہ کے فیض و برکات عطا فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بیعداد کل ملوم اللہ۔